ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، تحریک انصاف کی کل ڈی چوک پر احتجاج کی کال۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کی مرکزی شاہراہوں پر کنٹینرز لگانا شروع کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے بابر ملک سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ آج یہاں جڑواں شہروں کی انتظامیہ کی جانب یہ سخت فیصلے کیے گئے ہیں اور اس فیصلے کے تحت جو دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی کی ملانے والی مرکزی شاہراہوں کو سیل کیا جائے گا۔ فیض آباد کے مقام پر کنٹینر اس وقت رکھے جا رہے ہیں، جبکہ 26 نمبر چنگی پر بھی کنٹینر پہنچا دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی کے بیچ جو آئی جی پی روڈ کے آر پار کے جو علاقے ہیں ملتے ہیں، وہاں سے مرکزی شاہراہیں ہیں، ان کو بھی سیل کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میٹرو بس سروس جو ہے صدر سے فی الحال فیض آباد تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور موبائل فون سروس بھی معطل رکھنے کے حوالے سے ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ بابر۔ جو ہاتھ چڑھے گا نرمی کی توقع نہ رکھے، وزیر داخلہ محسن نقوی نے پی ٹی آئی کو خبردار کر دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ایک ملک کا سربراہ اسلام آباد میں موجود ہے، پی ٹی آئی کو کل جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ چھوٹا سا واقعہ بھی ہو گیا ملائیشیا کی موجودگی میں تو ساری زندگی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، اجازت لیں پھر ضرور جلسہ کریں۔ کی دے دی گئی ہے پی ٹی آئی کو۔ میں کہوں گا جب کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ یہاں پہ موجود ہو اور آپ اس ٹائم پلان کر رہے ہو کہ ہم نے اسلام آباد کے اوپر دھاوا بولنا ہے، یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ پرمیشن لیں آپ ضرور جلسہ کریں، آپ کا آئینی حق ہے، لیکن اس طریقے سے کسی صورت بھی کوئی چیز کی اجازت نہیں دیں گے۔ جو ہاتھ چڑھے گا اس پہ میں ایڈوانس ان کو بتا رہا ہوں کہ پھر ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ جی ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے۔ کل کا دن ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اس دن ہمیں کسی صورت بھی ایز اے پاکستانی یہ ڈسٹربنس نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ قافلے تیار ہیں، بانی کے حکم پر کل سب ڈی چوک پہنچیں گے۔ عمر ایوب نے بتا دیا۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا گزشتہ روز پرامن احتجاج پر پولیس نے شیلنگ کی، گرفتاریاں کی۔ آئی جی پنجاب کے خلاف عدالت جائیں گے، اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ حکم جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب، کل 4 اکتوبر کو سب کے سب لوگ ڈی چوک پہنچیں گے، حکومت کے دن گنے ہوئے ہیں۔ کل میاں والی میں، بھاولپور میں، فیصل آباد میں جو مظاہرے ہوئے ہیں، جو لوگ نکلے تھے وہ پرامن احتجاج تھا۔ پولیس نے اسٹریٹ فائرنگ کی ہے، آنسو گیس کی ہے، لوگوں کے خلاف پرچہ کی ہے۔ یہ سارے کے سارے کیسز بوگس کیسز ہیں، ساتھیوں کو ناجائز جیل میں رکھا گیا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A سے متعلق فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ اب منحرف ارکان پارلیمنٹ کا ووٹ شمار کیا جا سکے گا۔ اس بینچ کو اس کیس کی سماعت یا اس کیس کا فیصلہ کرنے کا حقدار نہیں سمجھ۔ کیسا فیصلہ آیا ہے جو ایک دعوت گناہ ہے۔ ہارس ٹریڈنگ کی جس لعنت سے چھٹکارا دلایا گیا تھا اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جا رہا ہے۔ منحرف رکن اسمبلی کا ووٹ شمار کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A سے متعلق نظر ثانی اپیلیں منظور کر لی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر عدالت کا پچھلا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس اور بیرسٹر علی ظفر میں پھر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ علی ظفر نے کہا حکومت آئینی ترمیم لا رہی ہے، تاثر ہے عدالت ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دے گی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے اس بات پر آپ پر توہین عدالت لگا سکتے ہیں، کل آپ نے ایک طریقہ اپنایا، آج دوسرا طریقہ اپنا رہے ہیں۔ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ ہماری عزت کریں۔ ہارس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے آپ کو ہم بتائیں گے تو آپ کو شرمندگی ہوگی۔ آپ نے 63A کی تشریح کو تبدیل کر دیا، یہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے یہ واپس آ جائے گی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو گئی؟ علی ظفر نے کہا ہو گئی لیکن پولیس اہلکار موجود تھے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ نے کون سی خفیہ بات کرنا تھی، آئینی معاملے پر ہی تو بات کرنا تھی۔ علی ظفر نے بانی پی ٹی آئی کی بذریعہ ویڈیو لنک پیشی کی استدعا کی جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ علی ظفر نے بتایا بانی پی ٹی آئی خود دلائل دینا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں تاکہ کل سرخی لگے۔ علی ظفر نے کہا بانی پی ٹی آئی کے مطابق بینچ کی تشکیل درست نہیں، وہ اپنی درخواست پر کارروائی جاری نہیں رکھنا چاہتے۔ علی ظفر نے سماعت کا بائیکاٹ کر دیا۔ سپریم کورٹ نے انہیں عدالتی معاون مقرر کرنے کی پیشکش کی جو انہوں نے قبول کر لی۔
जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ है। जमहूरियत इसीलिए डिरेल होती रही कि ये अदालत गलत इकदामात की तौसीक करती रही। माशाल्लाह लगे तो सब रबर स्टैम्प बन जाते हैं। हर आमिर कहता है तमाम करप्ट अरकान असेंबली और ईवान खत्म कर दूंगा। सब लोग मिलिट्री रिजीम ज्वाइन कर लेते हैं और फिर जमहूरियत का राग शुरू हो जाता है। आमियत में 10 साल भी चुप बैठ जाते हैं, जमहूरियत आते ही सब शुरू हो जाते हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम का दौरा पाकिस्तान, दोनों मुल्कों के दरमियान 4 अहम मुआहदे तय पा गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा तिजारत के लिए ताजरों को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। मलेशिया के वजीर आजम ने कहा सरमायाकारी के लिए पॉलिसियों में शफाफियत का होना जरूरी है। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी पर अमरीकी महकमा खारजा का तबसरा, कहा कर्ज पाकिस्तान की मईशत को तक़वियत देने के लिए अहम है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांजेब अली से। जी अपडेट कीजिए। मैं खारजा ने अपने बयान में कहा है कि IMF का नया कर्ज पाकिस्तान को दरीना माशी चैलेंजेस से निपटने में मदद करने के लिए अहम है, लेकिन अमेरिका ये समझता है कि ये एक तवील मुद्दती हल नहीं है। एक सेहतमंद मईशत पाकिस्तान की तवील मुद्दती इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को कर्जों और बैनुल-अक़वामी फाइनेंसिंग के खौफनाक दायरे से आज़ाद देखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के लिए मजीद तिजारत, सरमायाकारी, खासतौर पर अमरीकी सरमायाकारी को राग़िब करना चाहते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने यह भी कहा है कि इक़्तिसादी इस्लाहात सरमायाकारों के लिए यकीन और एतमाद पैदा करेंगी, जबकि मजबूत और पायदार जामा तरक्की को तेजी से आगे बढ़ाना अहम है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने यह भी कहा कि इन इस्लाहात से मईशत मुस्तहकम और पाकिस्तानी अवाम के लिए आला मेयार जिंदगी फराहम होगी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी है। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया, गईया फिर सा क्यों आया, वे जाने वालिया इंज छड़ के न जावे, किते वादे सारे ओ तोड़ने बावी। Salam alaikum. I come from Italy and I'm here for present my show. It's the first time that I come in Pakistan. I really love to be here. I love the people are very lovely people, very welcome. I'm very happy. I eat chicken biryani. It's very very good. My name is Franck Lelay. I'm from France. I'm a puppeteer, puppet player. हम फिल्में बनाते हैं, हम दोनों फिल्में बनाते हैं। थिएटर भी कभी कभार कर लेते हैं। हम लोग तो पूरा फायदा उठा रहे हैं, हमें स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है। चौथी दफा हम लोग आ रहे हैं इस हफ्ते में। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।